کالا باغ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کالا باغ ایک قدیم شہر ہے۔ تو یہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی جو بڑے بڑے تاجر تھے، متمول تھے۔ لیکن اسی طرح وہ تنگ و تاریک گلیاں آج بھی موجود ہیں۔ کالا باغ کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ کالا باغ ایک قدیم شہر ہے جو کہ ایک قدیم زمانے سے آباد ہے، اور یہ کوہستان نمک کے دامن میں دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر واقع ہے۔ چونکہ اس کی تعمیر پہاڑی کے اوپر ہے، جس کے تینوں طرف پہاڑیاں ہیں اور ایک طرف دریا ہے، اس کی تعمیر اس لحاظ سے کی گئی کہ مکان اگر دریا کے دوسرے کنارے پر جا کر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے سیڑھیاں بنی ہوئی، مکان ایک کی چھت پر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، تو مکانوں کی طرز تعمیر ایسی رکھی گئی۔ اور چونکہ یہاں ایک تجارتی منڈی تھی اور اکثریت ہندو آبادی تھی جو بڑے بڑے تاجر تھے، اور افغانستان سے اسی درے کے راستے سے تجارت ہوتی تھی، اور چونکہ یہاں دریا کا پارٹ کم ہو جاتا ہے، اس لیے کشتیوں کے ذریعے مال تجارت پنجاب کی طرف منتقل کیا جاتا اور پنجاب سے مال لایا جاتا تھا۔ تو یہاں اکثریت ہندوؤں کی تھی جو بڑے بڑے تاجر تھے، متمول تھے، اور ہندوستان میں سے سکھوں کی ایک جاٹ قوم تھی جو ان کے پتے لے کر، ایڈریس لے کر ان کو لوٹنے کے لیے اکثر کالا باغ پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اسی طرح یہ شمالی وزیرستان کے بٹنی اور مسعود اور وزیر لوگ، وہ بھی ان ہندوؤں کو لوٹنے کے لیے اکثر کالا باغ کی گلیوں پر حملہ آور ہوتے تھے۔ اس لیے اس کی تعمیر اس طرز پر کی گئی کہ گلیاں بنائی گئیں جن کی ہائٹ 6 سے 8 فٹ رکھی گئی، اس سے زیادہ اونچی نہیں ہوتی تھی، اور چھتی ہوتی تھیں، تنگ و تاریک گلیاں بنائی گئیں، اور ان کو اس انداز سے بنایا گیا کہ بھول بھلیاں سی لگتی تھیں کہ ایک گلی سے داخل ہوتی تو دوسری کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور بزرگوں نے بتایا کہ ہماری بڑی بوڑھیاں چھتوں پر پانی، گرم پانی کے دیگچے اور پتھروں کے انبار لے کر بیٹھی ہوتی تھیں، اور مرد اس علاقے کے اپنے دفاع کے لیے تلواریں اور چھرے لے کر ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آتے تھے، جبکہ اوپر سے پتھراؤ کرتی تھیں عورتیں اور گرم پانی کے دیگچے ان پر ڈالتی تھیں۔ اس طریقے سے وہ لوگ اپنی عزتوں کا، جان اور مال کا دفاع کیا کرتے تھے۔ وہ تاریک گلیوں میں آج بھی لوگ بستے ہیں، اور آج بھی وہ مکان موجود ہیں، کچھ کچے ہیں، کچھ آج اس زمانے میں کچھ پختہ بھی بنا دیے گئے ہیں، لیکن اسی طرح وہ تنگ و تاریک گلیاں آج بھی موجود ہیں، اور لوگ ان کے اندر بس رہے ہیں، اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ کچھ غریب طبقہ ہے جو کہ کوہستان نمک میں نمک کی کانوں پر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، اور کچھ دستکاری کا کام کرتے ہیں، جس میں سے مزری کا کام، جس میں پنکھے بنانا، اسی طرح لوہے کا کام کرتے ہیں، لوہے کے برتن بناتے ہیں، مٹی کے برتن بناتے ہیں، نمک کے برتن بناتے ہیں، جو کہ پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں، مشہور ہیں، اور بہت دور دور سے لوگ آ کر ان کو خریدتے ہیں۔ تو آج بھی وہ لوگ وہاں بستے ہیں، لیکن چونکہ تنگ و تاریک گلیاں ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی وہاں تک نہیں پہنچ پاتی، اور جس کی وجہ سے کچھ وبائی امراض جیسے ٹی بی ہو گئی اور اسی طرح کی متعدی امراض کا بھی خدشہ رہتا ہے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ان امراض میں مبتلا ہیں، اور ان کے رہنے سہنے کے انداز اور ان کا طرز زندگی جو ہے وہ اسی طرح ہے کہ ان کو مختلف بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے اور زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آج بھی ان کے لیے یہاں نہ کوئی جدید علاج موجود ہے، نہ کوئی ایسے شفا خانے موجود ہیں، نہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو کوئی ایڈ دی جاتی ہے کہ تاکہ وہ اپنا علاج کرا سکیں، اور اسی طرح وہ اپنی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔